ہم نے PDP کی بنیاد رکھی اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ابھی تک تو ایسا ہے، آج بھی ہے، کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں، وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ، جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے، اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈکلیریشن ہے اس میں کچھ اہم مدعے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا مدعا ہے کہ PDP will facilitate، یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں۔ اس کے بعد ریکنسیلیشن with internal اور external forces، اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی تو ہم نے انہی مدعوں کے اوپر زور دیا۔ اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ جموں میں شمشان گھاٹ جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گئے، ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گئے، اور مسئلے جو کا تو ہے، بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ BJP نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے اس کے بعد 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ ہو جائے گا تو مسئلے کشمیر 370 کو ختم کر دے۔ اب مسئلے کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے، پہلے تو تھی الیکشن پہ، اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادتیں، جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو یہ زندہ مثال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شہید ہیں، مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تو ہے۔ اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی خاص کر نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کے اوپر نے الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے، یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہے، اس کو کامیاب بنایا، اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ اس لیے PDP کی جو پالیسی ہے، جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے، جو مفتی صاحب کا ویژن ہے، جس کو انہوں نے شروعات کی، اس کو ایک تو کئی لیڈر ہیں وہ ویژن کی بات کرتے ہیں، وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے، مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ چاہے وہ واجپئی جی تھے، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ، ڈائلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے، راوڑا کوٹ بھی اور یہاں سے اوڑی بھی۔ تو اس لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے، صرف جموں کشمیر اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ نہیں ہے، خالی جموں کشمیر الیکشن کا معاملہ نہیں، نہ سیٹ شیئرنگ کا معاملہ ہے، اس کو کتنی سیٹیں اور مجھے کتنی سیٹیں۔ ہمارے لیے جموں کشمیر ایک زندہ مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، جس کو جیسے ہم نے پہلے بھی اس کے لیے ایک نقشہ دیا مفتی صاحب کے وقت میں، بات چیت کا، ریکنسیلیشن کا، یہاں بھی باہر بھی، مگر میں کہتی ہوں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے ریکنسیلیشن کی، کیونکہ جو یہاں لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، دوست ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا جو آج کا یہ مینیفیسٹو ہے، اس میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جو LOC پہ ہمارا جو ٹریڈ ہے، ٹریول ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، شاردا پیٹھ کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے کشمیری پنڈت ہمیشہ بار بار کہتے ہیں جو لائن کے اس پار ہیں، ٹریڈیشنل روٹس جو
سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا سے ہم اس کے لیے اسٹرائیو کریں گے, جدوجہد کریں گے. اور جو ہمارے لوگوں کا یہاں دم گھٹتا ہے, PSC, PSA, UAPA اور اینیمی ایکٹ, جس کے تحت آپ کسی بھی مذہبی رہنما کو, کسی بھی جرنلسٹ کو, کسی بھی پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ جی ملک کا دشمن ہے, اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے کافی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے, ہم ان کے کیسز ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہائی وے پہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جو بات چیت پہ فریڈم آف ایکسپریشن, جہاں تک میڈیا کا سوال ہے, جو قدغن ہے, آپ بات نہیں کر سکتے کوئی اس وقت. آپ کو میرے گھر میں یہاں سے پہلے ویڈیو وہاں دکھانی پڑے گی CID ڈپارٹمنٹ میں, آپ نے کیا ریکارڈ کیا, کیا دکھائیں گے, کیا نہیں دکھائیں گے. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے. ہم زیادہ تو نہیں بولیں گے کہ انہوں نے بولا 200, ہم 300 نہیں, ہم وہی بولتے ہیں کہ 200 یونٹ الیکٹرسٹی ہم فری دینا چاہتے ہیں. جو 200 سے زیادہ کرے گا اس کو نہیں ہوگا وہ. اور جو ون ٹائم سیٹلمنٹ, جو پینڈنگ الیکٹرسٹی بلز ہوں گے, واٹر پہ جو ٹیکس ہے اس کو ابالش کرنا چاہتے ہیں, میٹرز نہیں لگنے چاہیے پانی کے لیے. اور جن گھروں میں جو غریب ہے, بلو پاورٹی لائن ہے, جن کے گھر میں 1 سے 6 لوگ ہیں, مفتی محمد سعید صاحب کی اسکیم ہم پھر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو چاول ملتا ہے, ریشن ملتا ہے, وہ پورا نہیں پڑتا ہے. اسی لیے 12 سلنڈر جو غریب لوگ ہیں سال کے, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم. اسٹیمپ ڈیوٹی, جو میں نے اپنے ٹائم پہ ویمنس کے نام پہ جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی, اس پہ میں نے اسٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی, جس کی وجہ سے کئی پراپرٹیز عورتوں کے نام پہ لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت کے گورنر صاحب نے اس کو ختم کیا, ہم اس کو واپس لائیں گے. اور جو سوشل سیکورٹی ہے اس کو ہم ڈبل کریں گے, جو اولڈ ایج پینشن ہے, ویڈو پینشن ہے, کافی ساری چیزیں ہیں. اور جو ہمارے ریسورسز ہیں, فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پہ لیز ختم کرو. گلمرگ میں کیوں؟ باہر کے انسان کو لیز دینی ہے. ہوٹل کی لیز ختم کرو کیونکہ اڈانی امبانی کو لیز دینی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں فرسٹ رائٹ ٹو لوکلز ان آل گورنمنٹ ٹینڈرز, مائننگ کانٹریکٹس میں لوکلز کو. اور جو ہماری لیز ہے ہوٹلیئرز کی, مکان والوں کی, جس کو یہ ایک دم ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کو فرسٹ پریورٹی ملے. KCC لون کو ہم ویو آف کرنا چاہتے ہیں فارمرز کے. مارکیٹ انٹرونشن اسکیم ہم لاگو کرنا چاہتے ہیں, جہاں جو سیب خود نیچے گرتا ہے اس کو سرکار خریدے واجب دام پہ. اور منڈیاں, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہارٹیکلچر میں مفتی صاحب نے بہت کام کیا, ٹول ٹیکس معاف کیا, منڈیاں جگہ جگہ بنائی. جو ہائیبریڈ اسکیم ہے وہ انٹروڈیوس کی. پر ہم ہارٹیکلچر میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ ہم 100% امپورٹ ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں, تاکہ کم سے کم لوکلی جو یہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لوکل سیب جو ان کو سستا ملے باہر کے سیب کے مقابلے میں. اتنا سارا تو میں نہیں پڑھ سکتی, پر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یوتھ امپلائمنٹ کے بارے میں. سب سے پہلی تو جتنی بھی ہمارے یہاں گورنمنٹ جابس اویلیبل ہے, ویکنسیز اویلیبل ہے, 1 سال کے اندر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور فاسٹ ٹریک ریکروٹ میں ان کی بھرتی کریں گے. اور صاف شفاف طریقے سے, جیسے پولیس میں بھرتی ہوئی تھی, جیسے رہبر تعلیم میں مفتی صاحب کے ٹائم میں بھرتی ہوئی تھی. 60,000 ڈیلی ویجر جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا, وہ پینڈنگ ہے, اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے. جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1,000 روپے ملتا ہے ان کو 2,500 کریں گے. ہوم گارڈز کی ہم آنریریم بڑھائیں گے. رہبر تعلیم ٹیچرز کی ٹرانسفر کا ہم پالیسی لائیں گے. ڈسٹربڈ ایریا الاؤنس جموں کشمیر پولیس کو دینے کی بات ہے. ریگولرائزیشن آف SPOs اور منیمم ویجز ایکٹ کی بات ہے. اور کانٹریکچوئل ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں ان کا آنریریم بڑھانے کی, CIC آپریٹرز کو ان کا تنخواہ بڑھانے کی, رہبر کھیل ریگولرائزیشن کی بات ہے. اور اس کے بعد پاور میں ٹرانسفر آف ہائیڈرو پروجیکٹس جموں اینڈ کشمیر, اس کے پہلے بھی ہم نے رکھا ہے اس کو, یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں. اگر وہ ہمیں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں
تو ہمیں کمپنسیٹ کرے, ہمیں اس کے بدلے بجلی دے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں.